سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے استغفار کرو، اللہ سے کہو کہ اللہ ہم سے جو بھی غفلتیں غلطیاں سرزد ہو گئی اسے معاف فرما دیجئے۔ انشاءاللہ بندہ اگر اپنے مولا سے اپنے ہاتھ اٹھا کر التجا کرے گا، مناجات کرے گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور اس کامیابی میں دین کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ میں نے جن آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھا اس میں یہی کہا گیا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی اختیار کی۔ پاکی کے کیا معنی ہیں ہمارے پاس؟ آج ہمارے نوجوانوں کو پاکی کا معلوم ہی نہیں، پاک کب ہوتے ہیں ناپاک کب ہوتے ہیں نہیں معلوم، مسائلوں سے واقف نہیں ہے اور چلا رہی زندگی کو اپنی، اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے احکامات کی روشنی میں گزار رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کامیابی وہ ہے جو اس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جائے، اور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کمزوریوں کے باوجود، اپنے غفلتوں کے باوجود، اپنے ہر برے عمل کے باوجود آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرط ہی ہے میاں ایک وقت اپنے رب کو پکار کے دیکھو، اپنے خدا کو پکارو۔ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ہم لوگوں نے دنیا کی چیزوں میں اتنا مصروف کر لیا اپنے آپ کو کہ دین کی ہم کو فکر ہی نہیں۔ ادھر دیکھو میاں، ادھر دیکھنے آئے عیدگاہ میں، اجی حضرت ادھر دیکھو، ہم آپ کو سنا رہے ہیں، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اب چندے والوں کو دیکھو، اب ان کو دیکھو، کب تک دنیا میں پھریں گے بابا؟ کبھی اللہ والوں کو بھی دیکھو، کبھی اچھے لوگوں کو بھی دیکھو، کچھ اچھائیاں بھی آئیں گی اپنے میں۔ ہم لوگوں کی عجیب عادت بن گئی ہے، کسی کو بھی بھولنے لگ جاتے ہیں، کام کا ہے یا نہیں ہے کام کا وہ دیکھتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی اختیار کی۔ اور الحمدللہ ہم نے اس مبارک مہینے میں جس انداز سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں روزے رکھا اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں زکوٰۃ نکالا، اللہ کے حکم کی تعمیل میں آج ہم نے اپنی زندگیوں کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کیا۔ آج میں آپ کو یہ بات عرض کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ظاہری پاکی میں تو ہم سب آ گئے، اب دل کی پاکی کو بھی اختیار کی، اور دل کی پاکی یہ ہے کہ دلوں کو میل سے صاف رکھیے، پاک رکھیے۔ یہ جب تک دل اپنے رب سے مل نہیں پاتا، جب تک کہ اس دل میں آپ دنیا کی محبت رکھیں گے یا دنیا والوں کے ساتھ نفرت رکھیں گے۔ اور میرے عزیز، آج کی اس دن کو جو آج اللہ نے ہم کو عید کے موقع پر دیا ہے اور ہم کو اپنے گھر میں بلایا ہے، اس کا شکر ادا کیجیے اور اللہ کے سامنے عرض کیجیے، مولا آج ہم نے اپنی جسمانی پاکیوں کو بھی اختیار کیا، روحانی پاکی کو بھی ہم نے اختیار کیا ہے۔ اگر اس میں کچھ غفلتیں ہو گئی ہے تو ہم نے صدقہ فطر ادا کر کے ان غفلتوں کا معاملہ بھی طے کر دیا ہے۔ اور ہماری زندگیوں کا تھوڑا بہت جائزہ بھی لیجیے۔ آج ہمارے کو اپنے اپنے شہر کا جائزہ لینا ہے، اپنے ملک کا جائزہ لینا ہے، موجودہ حالات میں مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے اس کا جائزہ لینا ہے۔ مسلمانوں پر آج کبھی کوئی چیز کے لیے پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی کسی چیز کے لیے ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ آج کیا معاملہ ہے؟ ایک قانون بنتا نہیں، ہم اس قانون سے نپٹنے کے لیے آگے بڑھتے نہیں، پھر دوسرا قانون ہم پہ لاگو کر دیا جاتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ مسلمان کب ٹوٹے گا۔ ارے میاں، ہم ایک کو ماننے والے ہیں، ہر ایک کو ماننے والے نہیں، ہم ایک کو راضی کرنے والے ہیں، ہر ایک کی رضامندی کی ہم کو ضرورت نہیں۔ آج بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہمارے بہت سے بچے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ان کا قصور یہ ہے کہ اپنی مسجد کے لیے آگے بڑھے
آج ان کا قصور یہ ہے کہ اپنی شریعت کے اندر مداخلت کرنے والوں کی مدافعت کیے۔ آج ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے موجودہ حالات میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنے انداز سے احتجاج کیا۔ آج ان کو جیلوں کی ہوا کھانا پڑ رہا ہے۔ کبھی ان کے گھروں کے بارے میں بھی سوچا آپ نے؟ کبھی ان کے گھروں کا خیال بھی کیا آپ نے؟ میرے عزیز دوستو، ایک طرف ہمارے ملک کے یہ حالات چل رہے ہیں کہ کبھی ایک قانون لایا جاتا ہے، طلاق کا مسئلہ لایا جاتا ہے، اور طلاق کا مسئلہ لانے کے بعد پھر نماز کا مسئلہ لایا جاتا ہے، حجاب کا مسئلہ لایا جاتا ہے، اور آج ایک وقف بورڈ کا مسئلہ لا کر، وقف ترمیم بل لا کر حکومت یہ چاہتی ہے، جو مرکزی حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی جائیداد کو جو ان کے پرکوں نے ان کے لیے وقف کیا تھا، جو ان کے بزرگوں نے ان کی آگے کے حالات کے لحاظ سے ان کی مدد کے لیے وقف کیا تھا، آج وہ زمینوں پر اور وہ مساجد پر آج کون سی مسجد نہیں ہے جس پر انہوں نے انگلی اٹھا کر نہیں رکھا؟ ہر مسجد پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ ہے۔ ارے تمہارے اتنے ہونے میاں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مساجد کو چھین کر تم اچھے بھی نہیں رہ سکیں گے انشاءاللہ۔ بولو نا انشاءاللہ۔ ایسے گھومے بیٹھے میں خالی جو بول رہا ہوں جیسا، مجھے عزیز تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہم محسوس کرتے ہیں کہ آج ہماری بہنیں جو حکومت کے اس الجھے ہوئے قانون میں اپنے آپ کو جھونک کر آج اپنے شوہر سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا، خاندانوں سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا، ان کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ آج حکومت ایک فیصلہ دیتی ہے، عدالتیں فیصلے دیتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کوئی صحیح رہبر نہیں مل رہا ہے، صحیح راستہ بتانے والا نہیں مل رہا ہے۔ آج ضرورت ہے میرے عزیز دوستو، اپنے اللہ سے اپنی مناجات کرو، اللہ سے کہو کہ اے اللہ ہمارے لیے بھی بہترین صلاحیت والے، بہترین ہماری مددگار ہمارے لیے پیدا کیجیے۔ جنگ بدر میں اللہ نے فرمایا، ایسی دعا فرمائی میرے آقا نے کہ جنگ بدر کے میدان میں 313 تھے، لیکن جب جنگ بدر ہوئی اللہ نے ایسی فتح و نصرت انہیں عطا فرمائی، یوم فرقان کہلانے لگا، یعنی فرق کرنے والی جنگ لڑنے لگے۔ آج ہم کو بھی اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا ہے، اللہ کے طرف رجوع ہونا ہے، اللہ سے اپنی مناجات کرنا ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے، شریعت سے واقف ہونا ہے۔ آج ہم شریعت سے واقف نہیں ہے، نکاح کر لیتے ہیں، نکاح کے معنی نہیں معلوم، اور طلاق دے دیتے ہیں، اس کے بعد آ کر روتے ہیں کہ ہم نے طلاق دے دیا، اب کیا کریں؟ میرے عزیز، بچیوں کو تکلیف دینا میرے رسول کو پسند نہیں تھا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کہ عورت، ایک وقت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خواتین کو اونٹ پر بٹھا کر اونٹ کو تیز لے جا رہے تھے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ لے جاؤ، کیونکہ اس پہ بیٹھنے والے بہت نازک مزاج ہے، کانچ کے مانند ہے، اگر یہ ٹوٹ جائیں گے تو بکھر جائیں گے۔ آج ہماری عورتوں پہ ہمارے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں، اور نئے نئے انداز میں ہم ان پہ ظلم کر رہے ہیں، اور آج ہم کو بھلا کر ہمارے قانون داں جو ہمارے کو قانون بتانے والے ہیں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے، یہ کیا عمل ہو رہا ہے۔ شرم سے سر نیچے جھک جاتا ہے، نظر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو اور مجھے آج 2-3 باتوں پر عمل کرنا، طے کر لینا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے ہم یہ طے کر لیں کہ مساجد کو آباد کریں گے۔ آپ بولیے انشاءاللہ، بولیے۔ آج سے ہم اپنے گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ بچوں کو بھی مساجد کو لے جائیں گے۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے، پہلے عشرے میں تراویح میں پورے مسجد میں بھری ہوئی نظر آئی،
دوسرے عشرے میں آدھی مسجدیں نظر آئی اور تیسرے عشرے میں تو کچھ لوگ ہی نظر نہیں آئے، بس کچھ لوگ نظر آئے بول سکتے ہیں۔ آج افسوس ہوتا ہے میرے کو کہ آج ہم لوگ اللہ سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ ہاں ایکسپو کے قریب ہو گئے ہیں، مولانا وہ ایکسپو تھا، مولانا وہ مصروفیت تھی ہماری۔ ارے میرے بھائی تمہاری زندگیوں کا تم نے جائزہ لو، آج تمہارے لوگوں پر، تمہارے میرے رسول کے ماننے والے پر کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں۔ فلسطین کی بات دیکھ لو، ایک ایک بچے پر لاٹھیاں برس رہی ہے، مصیبتوں کے انبار ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے اور کھانے کو کھانا نہیں ہے، مگر جب بھی ان سے کہتے ہیں کہ بھئی اب تمہارا کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ کیا ہماری اولاد میں آئی یہ بات؟ ہماری اولاد جانتی کہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اولاد کو یہ سکھاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے خاص بات بتائی، عموماً جلسوں میں تو نہیں کہتے ہم، مگر آج بتاتے ہیں آپ کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیسے اگر ضرورت بھی ہے تو حضرت اپنے والد سے مانگنے کے بجائے اللہ سے مانگنے کی تربیت ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی والدہ ہیں، اپنے بیٹے کو تربیت دے رہے ہیں۔ کیسی تربیت دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بیٹے آ جاؤ، اپنے اسکول سے جب مدرسے سے آ جاؤ تو 2 رکعت نماز پڑھو، ظہر کے 4 رکعت نماز ادا کرو اور اپنے رزق کو تلاش کرو۔ صاحبزادے آتے ہیں، آ کے رزق تلاش کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اماں پہلے سے امی جان روٹی بنا کے رکھ دیتی ہیں، وہ روٹی لے کر خوش خوش کھانے لگتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں کھانا کھا لیا امی جان، میں نے نماز پڑھی اور اللہ نے میرے پیٹ کو بھر دیا۔ آج ہماری نسلوں کو کیا معلوم ہے؟ معلوم اماں بولتی بابا سے مانگو، بابا بولتے اماں سے مانگو، اور بچے جا کے تیسری جگہ مانگ کے آ رہے ہیں۔ ایک صاحب تو آج میرے سامنے اپنے بچے کی خوبیاں بیان کرتے کرتے فرمائے مولانا میرا بچہ بچپنے سے ماشاءاللہ بڑا تیز نکلا، بڑا اچھا ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ بولے بچپنے سے کمانے لگ گیا ہوں۔ اللہ کیا کما رہا ہوں؟ بولے محلے والوں کی مرغیاں میں تو انڈے لے کے آتے رہتا ہے۔ یہ ایسی آمدنی ہے۔ اب ایسی آمدنی آپ اپنی نسلوں کو کھلائیں گے تو کیا آپ کا فرمانبردار ہوگا وہ؟ آپ کا اطاعت گزار ہوگا وہ؟ آپ کا فرمانبردار ہوگا وہ؟ میرے عزیز دوستو یاد رکھو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیجیے، اپنے بچوں کو نمازوں کو لائیے، اپنے بچوں کو اللہ کے سامنے جھکنے کا انداز سکھائیے۔ یاد رکھو جب تک ہم اپنی اولاد کو صحیح نہیں بنائیں گے، آج ہمارا نوجوان جو بکھرا ہوا ہے اس کی وجہ ان کے والدین ہے، ان کے عزیز و قریب ہے، ان کے رشتہ دار ہے۔ اگر ہم یہ عمل اپنے کو بدلنے کے لیے کریں گے تو پھر یاد رکھو اپنی نسلوں کی ہم حفاظت کریں گے۔ موجودہ حالات آپ کو یہ بات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے آنے والے دن امتحان سے کم نہیں ہے، اور اس امتحان کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے اور پرسلہ بوٹ کی آواز پہ آپ سب کو لبیک کہنا ہے۔ کہیں گے نا؟ آج ہم یہ بوٹ بل جو آئی ہے ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بل واپس لے، اٹھائیے ہاتھ۔ اور آج ضرورت ہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو لے کر اجتماعات میں جائیے، دینی واعظ و نصائح میں جائیے، علماء کی صحبت میں بٹھائیے، علماء کے ساتھ رشتوں کو جوڑیے اور ایسے علماء کے ساتھ میں جوڑیے جو غلط راستہ بتا دے رہے ہیں۔ مولانا حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں، میرے والد ماجد کے مکان پر اس دفتر کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ آج یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ دارالعلوم حیدرآباد آپ کا ادارہ ہے۔ بہت سے لوگ مجھے اعتراض کرتے ہیں، مجھے ان کے اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رب جانتا ہے، میں جانتا ہوں، اپنے رب سے دوستی رکھتا ہوں میں۔ دنیا تو کیچڑ اچھالنے کے لیے ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے؟ ہم ہیں
ہم آپ کی خدمت گزار ہیں، آج ہم پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، تو یاد رکھو آج تمہارے لیے پھر کوئی رہبر پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بھی آپ کے رہبر ہیں ان کی قدر کیجیے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے میرے عزیز دوستو، ہر چہارشنبہ اور ہر ہفتہ حسینیہ منزل پنجی شام میں محفلیں رہتی ہے، وہاں ضرور تشریف لائیے اور وہاں واعظ فرمائیے، اور واعظ ہوتا ہے رات میں 10:30 بجے۔ اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رات کے 10:30 بجے آئیے، انشاءاللہ دین کی بات آپ کو معلوم ہوگی۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں جو خامیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے اداروں کو حفاظت فرمائیے۔ دارالعلوم حیدرآباد یہ آپ کا ادارہ ہے، ملی بیت المال چلتا ہے، اس سے قوم کا کام ہوتا ہے، بیت المال چلتا ہے اس سے بھی قوم کا کام ہوتا ہے۔ جامع نظامیہ ہے، وہ بھی ہمارے مدرسوں میں ایک بڑا مدرسہ ہے۔ ہم ان سب مدرسوں کی قدر کریں، ان اداروں کی قدر کریں، اور جو کچھ معاملہ ہونے والا ہے اللہ سے اس کی طلب کرے، اللہ سے مناجات کرے۔ آئیے آخری بات عرض کر دیتا ہوں جو آپ کو اور مجھے، یہ باٹل سامنے رکھ کے نماز رکھو، پڑھو، خوبصورت لوگ ہیں اس پر، بہت لوگ تو اس کو دیکھ کے پڑھیں گے نماز، پھر قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی وہ اللہ کو معلوم۔ تو میرے عزیز دوستو، آج نماز کی ترکیب تو یاد ہوں گی آپ نے، ہے نہیں؟ چلیے میں بتا دیتا ہوں، ذرا غور سے دیکھ لیجیے۔ اللہ اکبر، کیا پڑھیں گے؟ ثنا۔ کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے۔ پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے باندھیں گے۔ 2 چھوڑنا ہے، 2 وقت باندھنا ہے۔ پہلا پیپر حل ہو گیا آپ کا۔ سیکنڈ پیپر کیا ہے؟ اب دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب ہمارے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضمی سورہ کریں گے، اس کے بعد اللہ اکبر بولتے رکوع میں جا کے دیکھنا ہے، سب بیوقوفہ کہیں کو ٹھہریں گے، اپن بیوقوف ہے وہ۔ اللہ اکبر بولے تو ہاتھ اٹھانا، چھوڑ دینا۔ پھر اللہ اکبر بولے تو ہاتھ اٹھانا، چھوڑ دینا۔ پھر اللہ اکبر بولے تو ہاتھ اٹھانا، چھوڑ دینا۔ پھر اللہ اکبر کہے تو ہاتھ اٹھا کے باندھ لینا۔ انشاءاللہ آگے نہ ترکیب۔ اور جو حضرات یہاں آئے ہیں وہ جب تک آپ فطرہ نہیں لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کمیوں کو پورا نہیں فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔